ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سپر پاور کی جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم انہیں خوش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جب تک ہم سارے اس خوف سے رہیں گے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے، جو ہمارا ماسٹر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے بحیثیت قوم جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے ہم ایک آزاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے۔ اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے۔ محمد رسول اللہ، انہوں نے ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو۔ لیکن لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا، اللہ تیرے کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے۔ جو مدینہ کی ریاست کی میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا، وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا۔ یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، ان 10 سالوں کے اندر دنیا بدل گئی۔ ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے، کہ 625 جنگ بدر 313 لڑنے والے تھے، 11 سال کے بعد رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، یارمک کی جو جنگ ہوئی تھی، گھٹنے ٹیک گیا مسلمانوں کے سامنے 11 سالوں کے بعد۔ کہاں 313 رومن ایمپائر کی جو ایک سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیار تھے، اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، جو پرشین ایمپائر تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقلاب لے کے آئے تھے کہ وہ بالکل انسان چھوٹے